اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ درود بجا محمد و آل محمد پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، عشق سے خون تک کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا ہے، آج اس سلسلے کی 5ویں کڑی ہے۔ اب تک کی ہونے والی گفتگو کو اگر 2-4 جملوں میں خلاصہ کیا جائے تو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ عشق اور گریہ و زاری جو امام علیہ السلام کے سوگ میں، ان کے غم میں ہم کرتے ہیں، یہ عزاداری کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ خود عزاداری سید الشہداء مکتب تشیع کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اس عزاداری کا ہدف وہی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا ہدف تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا ہدف دین کی حفاظت، دین کی تبلیغ، دین کی ترویج، یہ امام علیہ السلام کے قیام کا ہدف ہے۔ دین کو معاشرے میں نافذ کرنا، اسلامی معاشرے کی جانب ایک معاشرے کو، ایک جامعے کو لے جانا، یہ سب امام حسین علیہ السلام کے اہداف میں سے ہے، جو خود امام کے کلمات سے ہم کو نظر آتا ہے۔ بس جب عزاداری کا وہی ہدف ہے جو امام حسین علیہ السلام کا ہدف ہے، تو ہمارے گریہ و زاری کہ جو عزاداری کا ایک اہم ترین رکن ہے، اس کا بھی وہی ہدف ہے، وہی مقصد ہے۔ ہم در حقیقت اس گریہ و زاری کے ذریعے اپنے امام کو یاد کرتے ہیں اور ان آنسوؤں کے ذریعے سے دوبارہ تجدید عہد وفا کرتے ہیں کہ جس راستے میں آپ نے قدم رکھا ہے ہم اسی جانب بڑھتے رہیں گے، ہم آپ سے کیے ہوئے عہد کو بھولے نہیں ہیں۔ وہ عشق و محبت ہمارے وجود کا حصہ ہے، اور اس راستے میں جس طرح سے آپ نے قربانیاں دیں، آپ کے اصحاب نے قربانیاں دیں، آپ کے اولاد نے قربانیاں دیں، ہم سے جو کچھ ہو سکے گا اس راستے میں انجام دیتے رہیں گے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء کا اور امام حسین علیہ السلام کا ہدف دین کو بچانا اور دین کی ترویج اور دین کی تبلیغ ہے، دوسری طرف سے اس آیت کی جانب جب دیکھتے ہیں کہ جہاں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، خدا کے انصار میں شامل ہو جاؤ، خدا کے ناصر بن جاؤ، اور پھر یہی آیت آگے چل کر اس بات کی توضیح دیتی ہے، اس کو بیان کرتی ہے کہ خدا کے ناصر ہونے کا مطلب کیا ہے۔ خدا کے ناصر ہونے کا مطلب، خدا کے مددگار ہونے کا مطلب خدا کے رسول کی مدد کرنا ہے۔ خدا کے راستے میں جب رسول قدم اٹھاتا ہے تو اس کے جو اہداف ہیں، اس کا جو مقصد ہے، اس راستے میں اگر اس رسول کی مدد کی جائے تو در حقیقت خدا کی مدد ہے۔ یہاں تک گفتگو ہو چکی۔ اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ نصرت رسول کریں تاکہ نصرت خدا کر سکیں، تاکہ انصار اللہ بن سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس منصور کو بھی جانا چاہیے کہ وہ کون ہے جس کی مدد کی جا رہی ہے، اور اس ناصر کی بھی صفات ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ اگر ہم نصرت کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے نصرت کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم اپنی گفتگو کے پہلے حصے میں ہیں کہ وہ منصور جس کی مدد کی جانی چاہیے، جو کہ رسول ہے، اگر ہم اس کی مدد کرنا چاہیں تو ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ اس کی زندگی کس قسم کی تھی، اس کی صفات کس قسم کی تھیں، تاکہ ان صفات کے اندر، تاکہ اس کی سیرت کے اندر اس کو اسوہ بناتے ہوئے، اس کو نمونہ بناتے ہوئے اس کو عمل کریں اور اس طرح سے جو ہے اس کی مدد کر سکیں۔ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خصوصیات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بیان ہوئی، آپ کے کچھ فضائل کا تذکرہ ہوا اور آپ کی کچھ سیرت کا تذکرہ ہوا، آپ کی انفرادی زندگی کی خصوصیات کچھ آپ کے سامنے کل بیان ہوئی، اور کچھ اجتماعی زندگی کے حوالے سے کچھ بات ہوئی۔ آج اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل دی، جس سوسائٹی کی تشکیل دی، اس کے جو اہم ترین خد و خال ہیں، اس کے اہم ترین جو ارکان ہیں کہ جس پر بیس کرتے ہوئے اس اسلامی معاشرے کو بنایا ہے، اگر ہم اس کو فہرست وار بیان کرنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے پہلے سب سے اہم ترین چیز جو ہم کو نظر آتی ہے کہ اس معاشرے کو آپ نے وحدانیت کے اوپر، ایمان کے اوپر جو ہے وہ بیس کیا ہے۔ اہم ترین اس کا جو عنصر ہے وہ یہ ایمان اور معنویت ہے۔ اس معاشرے کے اندر اہم ترین چیز، اگر کوئی بھی اس معاشرے کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی باہر سے دیکھتا ہے تو جب اس کو دیکھے گا تو کہے گا کہ ہاں، اس معاشرے کے اندر جو اہم ترین رکن ہے وہ توحید ہے، کہ اگر اس توحید کو اس معاشرے سے نکال لیا جائے تو یہ معاشرہ پھر اسلامی معاشرہ نہیں کہلایا جا سکتا۔ اس معاشرے کی بنیاد اس ایمان اور معنویت کے اوپر ہے۔ لیکن فقط توحید زبانی نہیں کہ انسان جو ہے اس معاشرے میں رہنے والے مسلمان جو ہیں کلمہ پڑھ لیں اور مسئلہ تمام ہو جائے، اور ہم کہیں کہ اس معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ توحید پر رکھ دی گئی اور بس نہیں۔ جہاں پر توحید نظری ہے، جہاں پر لوگوں کے عقیدے کے لحاظ سے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس کے تمام صفات کے اندر اس خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوں، ساتھ ہی دل سے بھی اس چیز کو قبول کرتے ہوں، اور نہ فقط اس توحید جلی کے ماننے والے ہوں، یعنی ظاہری طور پر خدا کو ایک مانتے ہوں، بلکہ باطنی طور پر بھی کسی اور خدا کے قائل نہ ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی حتیٰ ان کی زندگی کے اندر ہمیں شرک خفی بھی نظر نہ آتا ہو۔ شرک خفی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ممکن ہے کہ ایک شخص ظاہری طور پر، زبانی طور پر خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو، لیکن اس کی زندگی کے اندر، اس کے اعمال کے اندر ہم جب دیکھیں، اس سے پوچھا جائے کہ تم نے اس عمل کو کیوں انجام دیا، اس کا ہدف کیا تھا، تو زبان سے تو شاید نہ کہے، لیکن اس کا دل اس بات کی گواہی دے کہ اس کا ہدف، اس کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اس کا ہدف جو ہے خدا نہیں تھا۔ ہم اس کو عبادت کرتا ہوا دیکھیں تو بظاہر تو وہ نماز پڑھتا ہوا نظر آئے، لیکن جب اس کے دل کے اندر جھانک کے وہ شخص خود دیکھے تو معلوم ہو کہ اس کا ہدف ریا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں کی محبت کو جلب کرنا ہے۔ اس ریاکاری سے، اس شرک خفی سے بھی خواہش ہے رسول کی، جو ہدف ہے وہ چاہتے ہیں اس جانب لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں، اس معاشرے کو اس جانب لے جانا چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے شرک سے، چاہے وہ شرک جلی ہو، خدا کا واضح انکار ہو، چاہے شرک خفی ہو جس کو بہت زیادہ انسان اگر ٹٹولتا ہے اپنے دل میں تو شاید پیدا کر سکتا ہے، جس کو اس طرح سے تشبیہ دی ہے روایات کے اندر کہ یہ شرک خفی جو ہے یہ اس کی مانند ہے جیسے ایک تاریک رات کے اندر ایک سیاہ پتھر کے اوپر ایک چونٹی اگر حرکت کر رہی ہو تو کس طرح مشکل ہے، کتنا مشکل ہے اس کو تشخیص دینا کہ یہاں پہ کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ یہ شرک خفی بعض اوقات اتنا خفی ہوتا ہے، اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ انسان بہت سارے اعمال انجام دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کے لیے انجام دیا ہے، لیکن ذرا سا اپنے دل کو ٹٹولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے کچھ اور اہداف ہیں، میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، کسی اور کی محبت جلب کرنا چاہ رہا تھا، قربتاً الی اللہ نہیں تھا، خدا کا قرب مقصود نہیں تھا بلکہ لوگوں کا قرب جو ہے مقصود تھا۔ تو اسلامی معاشرے کی جو تشکیل، اس کے اہم ترین جو رکن ہے وہ یہ وحدانیت ہے، توحید، ہر قسم کی توحید، جس کو قرآن نے اس طرح سے بیان کیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے ہوا و ہوس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ممکن ہے ظاہری طور پر تو وہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو، لیکن خدا اس کا خود اس کی اپنی خواہشات ہوں، اس کی اپنی ہوا و ہوس ہوں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا الہ، کس کی پرستش کرتا ہے، معبود، اس الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو، کہ جس کی عبادت کی جائے، در حقیقت کہتا ہے کہ میرا الہ وہ ہے، لیکن در حقیقت پرستش اپنی ہوا و ہوس کی کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا اہم ترین رکن جو کہ اسلامی معاشرے کا، جس کی آپ نے تشکیل دی، عدالت، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر عدالت نافذ ہو، عدالت اس کے اندر جو ہے وہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ نافذ ہو، ہر ایک کو جو اس کا حق ہے اس کو مل جائے، جو اس کا جو مقام ہے اس کو دیا جائے۔ ایسا معاشرہ، اس کی تشکیل
اس کے بعد انشاءاللہ اس موضوع پر، عدالت کے موضوع پہ انشاءاللہ آگے چل کے مزید گفتگو ہوگی. بھی صرف فہرستوار جو ہے کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اسی طرح سے ایک اور اہم ترین چیز علم و معرفت. آپ نے جو معاشرہ تشکیل دیا ہے، اچھا یہ بھی ساتھ میں رہے کل کی گفتگو جو آپ کے سامنے پیش ہوئی تھی کہ آپ نے یہ معاشرہ کس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک ایسا یہ معاشرہ تھا جو جاہلیت کا معاشرہ تھا، جس کے اندر ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا، جس کے اندر شرک اپنے عروج پر تھا، جس کے اندر ہر قسم کی دھوکہ بازی، ہر قسم کا جرائم اپنے عروج پر تھے، جس کے اندر خرافات اپنے عروج پر تھیں، جہاں پہ جہالت اپنے عروج پر تھی. وہاں پر یہ معاشرہ جو ہے آہستہ آہستہ رسول خدا نے تشکیل دیا ہے. ایک ایسے معاشرے کو جو جہالت پر مبنی ہے، اس کو ایک ایسے معاشرے میں تبدیل کرنا جس کی بنیاد علم و معرفت پر ہو. اتنی زیادہ احادیث، اتنی زیادہ تاکید جو ہم کو نظر آتی ہے اسلام کے اندر کہ علم حاصل کرو، چاہے تمہیں مثلا چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. جو ایک بچے کو جو آپ کہتے ہیں، جو ہم اسکول سے جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے بچوں کو جو ہے رٹا دیا جاتا ہے کہ لیکن کاش اس کی جانب، صحیح جانب توجہ بھی ہو کہ اتنی زیادہ تاکید جب ہے پھر بھی ہمارا معاشرہ کیوں جہالت کے اندر گرفتار ہے. البتہ ممکن ہے بعض لوگ ظاہری طور پر پڑھے لکھے ہوں، لیکن ممکن ہے کہ اسلام کے مطابق، اسلام کی اس نظر کے مطابق جاہل ہوں، جنہیں ہم کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل. کہ اسلام جس چیز کو علم کہتا ہے، اسلام کے نزدیک علم کیا ہے؟ علم وہ ہے کہ جو تمہیں خدا کی اطاعت کی طرف لے جائے، نہ کہ علم وہ ہے کہ جو تمہیں خدا کی معصیت کی طرف لے جائے. علم وہ ہے کہ جو اس پورے معاشرے کو عدالت کے اوپر استوار کر سکے، نہ کہ علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مزید انسانیت کے اوپر ظلم کیا جائے. آج دیکھیں بظاہر جو ہے وہ دنیا کتنی، آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ ماڈرن ورلڈ اور سویلائز ورلڈ اور ڈیولپڈ ورلڈ جو ہے، اور ہم کو کہا جاتا ہے تیسری دنیا اور ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور یہ ابھی سویلائز نہیں ہوئے. لیکن دیکھا جائے تو جو جتنا زیادہ سویلائزڈ ہے اس دور کے اندر، اتنا ہی ظالم ہے، اتنا ہی خدا سے دور ہے، اتنا ہی پست ہے انسانیت کے لحاظ سے. بس یہ در حقیقت علم نہیں ہے اسلام کے نزدیک. اسلام اس کو علم نہیں کہتا. خیر، بس علم و معرفت ایک اور رکن ہے کہ جس کے اوپر اس اسلامک سوسائٹی کو، اسلامی معاشرے کو جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی. سو خرافات سے جو ہے وہ معاشرہ جو کہ جاہلیت کا معاشرہ تھا، خرافات پر مبنی تھا. لوگ طرح طرح کی جو ہے خرافات کے اندر، عجیب و غریب قسم کے رسومات کے اندر جو ہے وہ ان بندھے ہوئے تھے، جیسے زنجیریں پڑی ہوئی ہوں ان کے پیروں کے اوپر، ان کی عقلوں کے اوپر. کچھ کر نہ سکتے ہوں ان خرافات کے آگے، ان رسومات کے آگے، ان کا مقابلہ نہ کر سکے ہوں. اندھی تقلید. اگر ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ تم لوگ جو کر رہے ہو، کیا تم نے اس پہ غور بھی کیا ہے، کبھی اس میں سوچا بھی ہے، کبھی سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے؟ تو کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی چیز پہ پایا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اتنے سالوں سے جو ہے اس کام کو کرتے آ رہے ہوں وہ غلط ہو. خود نہیں سوچتے، اپنے پوری زندگی کو جو ہے وہ اندھی تقلید کے اوپر استوار کر کے رکھا ہے. ایک ایسے معاشرے کو تبدیل کیا، ایک ایسے معاشرے کے اندر جس کی بنیاد علم و معرفت کے اوپر ہو، سوچنے سمجھنے کے اوپر ہو، تعقل کے اوپر ہو. اس قرآن کے اندر کتنی ہی آیات ہیں کہ جہاں پہ جو ہے تعقل، تفکر کرنے کے جو ہے وہ اس پہ زور دیا گیا ہے. اور اگر کوئی شخص تعقل و تفکر نہیں کرتا تو کہا گیا کہ اس میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ممکن ہے تم کو ایک انسان کی صورت میں نظر آئے، لیکن در حقیقت یہ جانوروں سے بدتر ہیں. یہ لوگ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، کہ جو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں. یہ انسان نہیں ہے. ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دی، اس معاشرے کو اس مقام پر لے آئے کہ جس کے اندر علم و معرفت جو ہے پھر ایک ارزش بن گئی، ایک ویلیو بن گئی. ایک زمانہ تھا کہ عرب کے اس معاشرے کے اندر، اس سرزمین حجاز کے اندر پڑھے لکھے افراد گنتی کے ملتے تھے، وہ بھی شاید عیسائی اور یہودی. مشرکین مکہ میں شاید اکا دکا کوئی افراد تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. اس معاشرے کو ایک ایسا معاشرہ بنا دیا کہ اب ہر شخص جو ہے علم و معرفت کے پیچھے ہے. اس کے بعد ایک اہم ترین خصوصیت اس معاشرے کی اخوت، برادری، آپس میں ان لوگوں کو جن کے اندر اتنا زیادہ کینہ و دشمنی تھی، ان کو اس طرح سے بھائی بھائی بنا دیا. یہ سب کہنے کے لیے کتنا آسان ہے، لیکن اگر ہم واقعی دیکھیں کہ کس طرح سے رسول نے واقعی خدمت کی ہے انسانیت کی. ایک ایسا معاشرہ جو اس قدر دشمنیوں کے اندر مبتلا تھا کہ اگر دو قبیلوں کی جنگ ہوتی تھی تو ایسا نہیں تھا کہ ایک قبیلے نے جو ہے وہ ایک کو مارا، اس نے اس کو مارا، بات تمام ہو گئی. نہیں، سال ہا سال تک یہ جو ہے خون ریزی جو ہے وہ چلتی رہتی تھی. سال ہا سال تک، نسلاً بعد نسلاً، کہ اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا تھا. اس ایسے معاشرے کے اندر اخوت کو ایجاد کرنا، بھائی چارے کو ایجاد کرنا، ایک امیر کو غریب کا بھائی بنا دینا، اس بنیاد پر کہ ان کی صفات نزدیک ہیں. پیسہ دیکھ کر نہیں کہ دو امیروں کو بھائی بنا دیا، نہیں،
کتنی ایسے جو جب رسول خدا نے اخوت کو ایک ایجاد کیا اس معاشرے کے اندر تو ان کی صفات باطنی کو دیکھ کے جو ہے وہ لحاظ کیا. بعض دفعہ ایک امیر شخص کو ایک غریب شخص کا جو ہے وہ بھائی بنا دیا, لیکن اپنا جب بھائی بنایا تو کس کو, کہ جو ان کی صفات کے اندر نزدیک ترین شخص تھا, جو کہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. یہ صفات ہم جب پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, غور کرتے ہیں تو ان کو اسی طرح سے سری طور پر گزر جائیں تو کوئی فائدہ نہیں. اب دیکھیں وہ اسلامی معاشرہ جس کو آپ نے تشکیل دیا, اور آج جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں, ہم کہیں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہے؟ کس قدر دور ہو چکے ہیں ہم لوگ اس معاشرے سے جو اسلامی معاشرہ تھا. یہ ہے حقیقت اس اسلامی معاشرے, ایسا ہوتا ہے اسلامی معاشرہ. کتنی بڑی نعمت سے ہم لوگ محروم ہیں, لیکن جب ہم لوگ اس نعمت سے محروم ہو لیکن اس کا اندازہ نہ کر سکیں, اس فقر کا اندازہ نہ کر سکیں, تو پھر جب خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کریں گے, دعا کچھ مانگیں گے, تو یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں نہیں آئیں گی. ہم اس کو نہیں مانگیں گے کیونکہ اس کا اندازہ نہیں کر رہے, کیونکہ اس محرومیت کا ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو گئے ہیں. لیکن اگر اس کا اندازہ ہو جائے تو انسان پھر ہر روز جو ہے, ہر شب جو ہے, جب دعا کرے گا تو کہے گا کہ اے کاش دوبارہ, لیکن وہ اے کاش کی حد تک نہیں رہے گا. جب وہ کہے گا اے کاش ایسا ہو جائے اور دوبارہ سے ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا جائے, تو فوراً اپنے آپ سے سوال کرے گا کہ اس اے کاش کے اندر میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں. صرف میں اس کو زبانی طور پر چاہتا ہوں یا واقعی طور پر چاہتا ہوں؟ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی جانب متوجہ ہوگا. اگلی صفت پر آتے ہیں. اس معاشرے کے اندر جو ایک اہم ترین رکن ہے وہ لوگوں کے درمیان حسن خلق ہے, کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں اچھے اخلاق سے برتاؤ کر رہے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ دینے پر تلا ہوا ہے, نہ کہ لینے پر. جب ہر شخص جو ہے دینا چاہے تو کبھی اس معاشرے کے اندر لڑائی نہیں ہوگی, جھگڑا نہیں ہوگا. لیکن جب ہر شخص لینا چاہے تو یہاں پر جھگڑا فساد ہو جاتا ہے. جب ہر شخص کا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہو, وہاں پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. لیکن جب نفسا نفسی کا عالم ہو, ہر شخص بس یہ سوچے کہ مجھے کہیں سے میری دنیا جو ہے سنور جائے, مجھے یہ مل جائے, چاہے وہ اس کا جو ہے, چاہے میرا بھائی, چاہے پڑوسی, چاہے میرا دوست جو بھی ہے وہ بھاڑ میں جائے, لیکن مجھے بس یہ چیز مل جائے, میرا یہ کام ہو جائے. جب یہ نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے تو وہاں پر پھر فساد آتا ہے معاشرے کے اندر. لیکن آپ نے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دی کہ جس کے اندر اخلاق ہے, حسن خلق ہے, لوگ ایثار کرنے کو تیار ہیں, لوگ قربانی دینے کو تیار ہیں. آپ دیکھیں جب مدینہ کے اندر آپ نے حکومت تشکیل دی ہے تو ایسا نہیں تھا کہ شروع ہی سے جو ہے وہ مسلمانوں کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہوں, آپ نے آج ہجرت کی اور اگلے دن جو ہے وہ سب کچھ صحیح ہو گیا. نہیں, مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں, کتنی جنگیں لڑی ہیں. مدینہ میں آنے کے بعد بھی جب اقتصادی بائیکاٹ ہوتا تھا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ کئی دن تک جو ہے مدینہ کے اندر لوگ بھوک کے اندر گزارتے تھے, کھانے کو نہیں ہوتا تھا. اس طرح سے جو ہے لوگوں نے زندگی گزاری ہے. لیکن یہ نہیں سنا گیا کہ کبھی جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے جھگڑا ہو گیا ہو, فساد ہو گیا ہو. نہیں, بلکہ کس طرح سے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ, یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ رسول خدا کی سیرت سے. جب رسول کو دیکھتے تھے کہ آپ حسن خلق پر کے اس عظیم مرتبے پر فائز ہیں, انکا لعلی خلق عظیم کو جب دیکھتے تھے کہ واقعی یہ ہے اخلاق کے پیکر, تو ہر انسان چاہتا تھا کہ میں کچھ اس طرح سے ہو جاؤں. جب ایک ماڈل آپ کے سامنے ہے, جب لوگوں کے سامنے ایک اسوہ ہے, جب ایک نمونہ ہے. ایک اگلی خصوصیت اس معاشرے کی, اس معاشرے کے اندر اقتدار اور عزت کا ہونا. اس معاشرے کو یہ دیکھنا کہ جب ہم وحدانیت خدا کے قائل ہیں تو عزت جب خدا کے ہاتھ میں ہے تو کسی اور کے سامنے گدائی نہ کرنا, اپنی عزت کا خیال رکھنا. خدا نے اگر عزت قرار دی تو یا اس کے خدا کے لیے یا رسول کے لیے یا پھر مومنین کے لیے ہے. ایک ایسا معاشرہ جو عزت مند ہو, نہ کہ ذلیل. اور یہی آپ دیکھتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں آتے ہیں, اور امام حسین علیہ السلام کے وہ اہم ترین شعارات میں سے جو ایک اہم ترین شعار ہے وہ کیا ہے؟ ہیہات من الذلہ, کہ ذلت ہم سے دور. اصلا آ نہیں سکتی ذلت, ایک مسلمان ایک مومن کے نزدیک نہیں آ سکتی, اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی. ایک اسلامی معاشرہ اگر واقعی اسلامی معاشرہ ہے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا. وہ بھوکا ممکن ہے رہ لے, پریشانی میں زندگی گزار لے, لیکن دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلا اس طرح سے کہ وہ ذلیل ہو جائے. ایک اسلامی معاشرے کی اہم ترین خصوصیت ہے کہ جس کو آپ نے تشکیل دیا. اسی طرح سے ایک اہم ترین ایک اور رکن اس معاشرے کا کام کرنا, محنت کرنا. کتنی زیادہ تاکید آپ کی روایات کے اندر جو ہے ہم کو ملتی ہیں, احادیث میں ملتی ہیں, کہ جہاں پہ آپ نے کہا کہ ایک مومن
ایک مومن وہ ہے کہ جس کی زندگی کے اندر ہمیشہ تلاش، محنت، کوشش نظر آنی چاہیے، بیکار نہیں بیٹھا آپ اس کو دیکھ سکتے۔ آج افسوس ہوتا ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ ایک جوان شخص وہ کسی کے آگے جو ہے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ تم کو خدا نے قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا ذلیلانہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا؟ ممکن ہے بعض اوقات جو ہے حتیٰ ممکن ہے کوئی شخص گدائی نہ کر رہا ہو، لیکن ایسے کوئی پیشے کو اختیار کرے کہ جس کا جو خاص کوئی فائدہ نہیں نہ معاشرے کو نہ اس کی اپنی ذات کو۔ ممکن ہے روزی کما رہا ہو، پیسہ کما رہا ہو، لیکن ہر پیسہ کمانا تو ہدف نہیں ہے۔ نہیں، انسان عزت کے طریقے سے جو ہے وہ پیسہ کمائے، ایک اس طرح سے پیشہ اپنے کسی چیز کو بھی جب پیشہ قرار دے، پروفیشن قرار دے، تو دیکھیں میں اس پروفیشن کے ذریعے سے کیا خدمت کر سکتا ہوں معاشرے کی۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے۔ خیر یہ اگلا سٹیپ ہے، لیکن پہلے مرحلے کے اندر جو ترغیب دلائی گئی، جو تشویق دلائی گئی کہ ہر انسان جو ہے محنت کرے، کوشش کرے، کوئی بیکار نہ بیٹھے اس معاشرے کے اندر، جو اس سے ہو سکتا ہے، جو کام ہو سکتا ہے اس کام کو انجام دے، اپنی رسپانسبلٹی کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ کہ قرآن کے اندر بھی جو ہے واضح آیات موجود ہیں کہ خدا کسی بھی قوم کی تقدیر نہیں بدلتا، اس کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود یہ نہ چاہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، ہم لوگ جب تک خود نہیں چاہیں گے، خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، تو بحیثیت معاشرہ بھی ہم تبدیل نہیں ہوں گے۔ معاشرہ جو ہے ایک ایک شخص سے بنتا ہے، اس کی اکائی ایک ایک شخص ہے، ایک ایک فرد اس کی اکائی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کچھ نہیں ہوں، نہیں، ہم بھی، تم بھی، سب جو ہے ایک ایک اکائی اس معاشرے کی ہم سب ہیں۔ ہم سب اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کریں اور دوسروں کو یہ احکام، یہ تعلیمات دین یہ بتانا شروع کریں کہ وہ بھی ایک دوسرے کی مدد کریں اس معاملے میں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اگر اس چیز کو اپنی زندگی کا جو ہے ایک درس بنا لیں کہ اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ خود بھی چینج ہونا ہے اچھائی کی طرف، اور لوگوں کو بھی اس کی جانب ترغیب دلانی ہے، اچھی جانب ترغیب دلانی، نہ کہ بری جانب۔ آج بعض اوقات واقع نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ برائی کی جانب ایک دوسرے کی ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ انکریج کیا جائے، ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ کام اور کوشش اور تلاش کے اوپر۔ اسی طرح سے یہ جو اسلامی معاشرہ ہے، اس کے اندر جو بالا ترین جو طبقہ ہے، جو رہبروں کا طبقہ ہے، جو حکمرانوں کا طبقہ ہے، وہ ایک ایسی زندگی گزارے کہ جو اس معاشرے کے پائیں جو نچلا ترین طبقہ ہے اس کے مطابق ہو، تاکہ کوئی پریشان نہ ہو، کوئی یہ نہ دیکھے کہ ہماری زندگی بہت بری زندگی گزر رہی ہے۔ نہیں، وہ جب دیکھے کہ ہاں وہ حکمران طبقہ بھی اس طرح سے ہے تو اس کو جو ہے ایک امید ملے کہ میں بھی اس طرح زندگی گزار سکتا ہوں۔ یہ وہ خد و خال ہیں، اہم جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ رکن ہے اس معاشرے کے جس کو آپ نے تشکیل دیا۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جب آپ اس معاشرے کی تشکیل لے لیتے ہیں اور پھر خدا کی مرضی سے بالآخر آپ کی وفات ہوتی ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر وہ وقائع جو آپ کے سامنے، واقعات آپ کے سامنے ہیں جو کچھ عالم اسلام پر آتا ہے، اب اس کے بعد آپ کے وصی، آپ کے جانشین کا دور آتا ہے۔ یہ جو زندگی آپ نے گزاری یہ ہمارے لیے اس طرح سے نمونہ ہے، لیکن ایک بہت اچھی ایک تعبیر ہے رہبر معظم کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان تمام معصومین کو، البتہ ہماری روایت کے اندر بھی اس طرح سے ملتا ہے کہ جو الفاظ ہیں کہ کلنا محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بالکل اسی تعبیر کے مطابق انہوں نے ایک تعبیر کی ہے، آپ لوگ شاید آشنا بھی ہوں گے، وہ کتاب بھی ان کی چھپ چکی ہے 250 سالہ انسان کے نام سے، کہ انہوں نے اس طرح سے ایک تحلیل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمام معصومین جو ہیں، یہ چونکہ تمام کے تمام معصوم ہیں، معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ جو کام کرتے ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے، ان کی پوری زندگی خدا کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے فرض کر سکتے ہیں کہ ایک ہی انسان ہے کہ جس نے زندگی گزاری ہے، تقریباً آپ سمجھے کہ ایک ہجرت سے اگر آپ سٹارٹ کریں، آپ حضرات اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والوں کو تو زحمت نہ ہو۔ اگر ان تمام معصومین کو ایک انسان ہم فرض کریں تو ہم دیکھیں گے کہ فرض کریں کہ یہ ہجرت سے لے کر
جو امام کی غیبت تک کا زمانہ ہے وہ تقریباً 250 سالہ ایک پیریڈ ہے. تو اس کو وہ تعبیر کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسا انسان فرض کرتے ہیں کہ جس نے 250 سال زندگی گزاری ہو. اب ایک ہی شخص نے جو ہے 250 سال زندگی گزاری ہے. ظاہری بات ہے اس 250 سال کے اندر مختلف ادوار آئے ہیں, مختلف پیریڈز آئے ہیں, اور اس کے اندر ہم جب دیکھیں گے تو ہم کو اس انسان کی زندگی کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. دیکھیں جب ہم فرض کرتے ہیں کہ مختلف ائمہ ہیں, انہوں نے, ہم کہتے ہیں ایک امام نے جو ہے وہ قیام کیا, ایک نے جو ہے وہ قیام نہیں کیا. ہم تو ظاہری طور پر اس کو انشاءاللہ بعد میں واضح ہو کہ کس طرح سے ہم کہتے ہیں قیام نہیں کیا. ہر امام نے قیام کیا. ایک امام نے مثلا امام حسین علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ جنگ لڑی, ایک نے امام حسن کی طرح صلح کر لی, ایک نے جو ہے مثلا امام سجاد کی طرح جو ہے وہ شدید اس تقیہ کے اندر زندگی گزاری. امام باقر کو دیکھیں تو انہوں نے جو ہے ایک کام کیا, امام صادق کو دیکھیں تو ہم نے کچھ اور کام کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ائمہ ہیں لیکن مختلف جو ہیں وہ ان کی زندگیاں ہیں. دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ سب کے سب جو ہے معصوم ہیں. تو آخر یہ آیا ان کی زندگیوں کے اندر تضاد ہے, تناقض ہے, کانٹرڈکشنز ہیں یا نہیں؟ یہ در حقیقت ایک ہی انسان ہے جس نے مختلف ادوار کے اندر, مختلف حالات کے اندر اپنے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے مختلف اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اور مختلف ٹیکٹکس جو ہیں وہ اس کو اپنایا ہے. اگر فرض کریں کہ مجھے جو ہے وہ ایک راستہ طے کرنا ہو, طویل راستہ طے کرنا ہو, اس راستے کے اندر جو ہے وہ کہیں پر جو ہے وہ سرسبز و شاداب جو ہے باغ آتے ہوں, کہیں پر جو ہے وہ پہاڑیاں آتی ہوں, کہیں پر جو ہے وہ دریا آتے ہوں, کہیں پر صحرا آتے ہوں, تو کیا میری رفتار سب جگہ ایک ہی جیسے ہوگی یا نہیں؟ میں مختلف جگہوں سے جب گزروں گا تو مختلف طرح سے گزروں گا. مختلف ممکن ہے ایک دفعہ راستے میں ایک ایسا جو ہے وہ ایک رکاوٹ آ جائے, ایک بہت بڑا پہاڑ آ جائے کہ مجھے بظاہر جو ہے وہ اس طرح سے چلنا پڑے کہ جو دور سے اگر کوئی شخص مجھے اوپر سے کوئی شخص دیکھ رہا ہو تو وہ دیکھے کہ یہ شخص واپس آ رہا ہے. اور ممکن ہے کوئی شخص مجھ پہ کہے کہ تم نے اپنا راستہ کے چینج کر لیا, کہ تم نے اپنا ہدف چینج کر لیا, تمہارا ڈائریکشن اس طرف تھا, تم واپس پیچھے کی طرف کیوں آ رہے ہو؟ تو میں سے کہوں گا کہ نہیں, تم اتنا کوتا, اتنا شارٹ سائٹڈ ہو کے نہ دیکھو. تم دیکھو کہ نہیں میں گھوم کے جو ہے اس راستے کو طے کرنا چاہ رہا ہوں, یہاں پہ ایک بیریئر آ گیا ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ اس پہاڑ کو جو ہے اس طرح سے پیچھا کے دوبارہ سے اس راستے پہ سے جاؤں. اس کو کوئی یہ شخص کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا, تم نے اپنی منزل کی طرف جانا چھوڑ دیا, تم نے اپنے ہدف کو چھوڑ دیا, تم تھک گئے, تم نے جو ہے وہ آپ کوئی اور سمت جو ہے نہیں. اگر میں ایک جگہ استراحت کرتا ہوں, ریسٹ کرنے کے لیے رک جاتا ہوں, تو کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں نے جو ہے بس اب جو ہے میں تھک ہار کے بیٹھ گیا ہوں. نہیں, میں تھکا نہیں ہوں, میں ریسٹ کر رہا ہوں تاکہ دوبارہ سے کچھ انرجی گین کروں اور دوبارہ سے اپنے سفر کو جو ہے وہ جاری رکھوں. ائمہ کی زندگی بھی اسی طرح سے ہے. اگر ظاہری طور پر ہم کو کچھ ان کے اندر جو اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا راستہ چھوڑ دیا. سب کا راستہ وہی ہے جو رسول کا راستہ ہے, سب کا راستہ وہی ہے جو علی کا راستہ ہے, سارے معصومین کا راستہ وہی ہے کہ جو امام حسین کا راستہ ہے. سب ایک ہی ہدف کے پیچھے ہیں, ایک ہی ہدف کے پیچھے ہیں. لیکن ہماری جو شارٹ سائٹڈنیس ہے, کم اس کو کیا کہتے ہیں, کوتاہ نگری, اردو میں یاد نہیں آ رہا مجھے کیا کہتے ہیں, اس کے ہم زیادہ دور تک نہیں دیکھ پا رہے, نزدیک بس دیکھتے ہیں کہ ہاں اس امام نے اس طرح سے کام کیا, اس نے اس طرح سے کام کیا. ہم سے کہا جائے کہ آپ کو قیام کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں فوراً امام حسن علیہ السلام نے تو صلح کر لی تھی, اور جب امام حسن نے صلح کر لی تو ہم کیوں جو ہے قیام کریں, آپ ہم کو کیوں جہاد کی جانب لاتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو کے اندر بیان ہوگا کہ اس کو بہت اچھی تعبیر جو بات ہوئی تھی کہ رہبر معظم کہتے ہیں کہ اس کو اگر ایک انسان سمجھیں کہ اس پورا کا پورا یہ جو 250 سالہ دور ہے یہ ایک انسان نے کس طرح سے گزارا ہے, اس کے مختلف پیریڈز ہیں, اس نے مختلف حالات کے اندر مختلف جو ہے اپنی اسٹریٹجیز بنائی کہ یہاں پر اب کیا کرنا ہے, دشمن کا کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے, اور وہ ایک ہدف جو وہی ہدف جو کہ رسول کا بھی تھا اس تک ہم کو کس طرح پہنچنا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اس بات کا آغاز کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی سے کہ آپ جب رحلت ہوتی ہے حضرت کی اور آپ جو امامت بلا فصل کے اوپر, خلافت بلا فصل کے اوپر فائز ہیں, آپ کو امامت ملتی ہے, آپ کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے. آپ کے سامنے واقعات تاریخ کے موجود ہیں کہ بالآخر حکومت اور خلافت آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی. آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا, اس سے پہلے تھوڑا سا اور پیچھے آ جائیں. امام علیہ السلام کی زندگی سے انسان واقعاً درس لینا چاہے ایک معموم کی حیثیت سے. ہم لوگ اپنا امام کس کو مانتے ہیں؟ آپ کو مانتے ہیں, امام علیہ السلام کو مانتے ہیں, باقی ائمہ کو مانتے ہیں. ہم خود کون ہیں؟ معموم ہیں. ہم خود کون ہیں؟ معموم. ہمارا ایک امام ہے. جس طرح سے فرض کریں کہ ایک امام ایک جماعت ہوتی ہے, نماز جماعت ہوتی ہے,
اس کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص امام ہے اور یہ جو ہے مامومین ہے، تو کیا آپ دیکھتے ہیں ایک نماز جماعت کی شکل کس طرح سے ہوتی ہے کہ جب امام قیام میں ہوتا ہے تو ماموم بھی قیام میں ہوتا ہے، جب امام رکوع میں ہوتا ہے ماموم بھی رکوع میں ہوتا ہے، جب امام سجدے میں ہوتا ہے ماموم بھی سجدے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ فرض کریں ایک جگہ جائیں اور دیکھیں کہ ایک شخص آگے کھڑا ہوا ہے وہ قیام میں ہے اور پیچھے جو شخص کھڑا ہوا ہے رکوع میں ہے، تیسرا شخص جو ہے سجدے کی حالت میں ہے، آپ کہیں گے یہ لوگ نماز جماعت نہیں پڑھ رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہی کہیں گے نا۔ لیکن ہماری سچویشن بالکل اسی نماز فرادہ کی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں معموم ہیں۔ امام ہمارا قیام کی حالت میں ہوتا ہے اور ہم اگر رکوع میں بھی ہوں تب بھی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، ہمارا امام وہ ہے، درحالی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ امام کس طرح سے؟ امام ہم کو سخی نظر آتا ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر بخل دیکھتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں امام ہمارا وہ ہے۔ کہاں سے امام ہمارا وہ ہے؟ وہ تو سخاوت کی حالت کے اندر ہے، تم بخل کی حالت کے اندر ہو۔ امام کو کہتے ہیں یہ شجاع ترین انسان تھا، خیبر و خندق و احد و بدر کے قصے سناتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں ہم لوگ، لیکن اپنی زندگی کے اندر آ کے دیکھیں تو ڈرپوک ترین انسان اگر کوئی ہے تو ہم ہیں۔ یہ کون سا امام؟ پھر ہمارا امام کیسے ہو گیا؟ ہم کیسے معموم ہیں؟ وہ تو شجاع انسان ہے، ہم تو شجاع نہیں ہیں۔ یہ کیسی جماعت ہے؟ یہ کیسی امامت ہے کہ جس کے اندر امام اور معموم کے اندر کوئی تعلق ہی نہیں نظر آ رہا آپس میں؟ اسی طرح سے باقی صفات کو آپ لیتے چلے جائیں۔ وہ شخص ہم کو اپنی زندگی کے اندر موحد نظر آتا ہے، توحید کے اس اعلیٰ درجے پر نظر آتا ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں تو شرک خفی سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ یہ کس قسم کے معموم ہیں ہم؟ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہم کبھی بھی اپنے ائمہ کی زندگی کو، سیرت کو اس نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں۔ کب دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ ہم کو کب موقع ملتا ہے پورے سال کے اندر؟ البتہ بعض افراد ایسے نہیں ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے، انشاءاللہ کہ یہاں پر ایسے افراد نہیں ہوں گے، لیکن ایک معاشرے کے اندر بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو پورے سال کے اندر کب وہ امام علیہ السلام کا نام سنتے ہیں، یا محرم یا بہت ماہ رمضان کے اندر۔ اور محرم اور ماہ رمضان، محرم میں خاص طور پر جب بھی ذکر ہوتا ہے تو کس حد تک ہوتا ہے کہ آپ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں الحمدللہ تمام معصومین کو تو نہیں بلکہ امام علی کے، اور بلکہ صرف امام علی کے۔ امام حسین کا نام بھی کہاں پر آتا ہے؟ مصائب کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاوہ امام حسین کا نام کہاں آتا ہے اکثراً؟ کیا آپ کا ہدف کیا تھا؟ آپ نے قیام کیوں کیا؟ آپ نے نہیں، صرف فضائل بھی اس حد تک ایک اس طرح سے اس کو بیان کرنا کہ ہم لوگ سوچیں کہ ہم تو ایک کام کر ہی نہیں سکتے۔ آپ فاتح خیبر تھے، خوب میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، میں تو دروازہ نہیں اٹھاڑ کے پھینک سکتا۔ یعنی اس طرح سے جس کا ہماری زندگی سے کوئی ریلیشن ہی نہ ہو، کس طرح سے ہم لوگ اس امام کو امام مانیں گے؟ کس طرح سے اپنا اس کی امامت کے اندر آئیں گے جب تک کہ واقعی معنی میں، عملی معنی میں جو ہے معموم نہ بن جائیں؟ جب تک نہ پڑھیں، جب تک اس کی زندگی کو اسٹڈی نہ کریں، اس نیت سے اسٹڈی نہ کریں کہ ہم کو ان کو اسوہ ماننا ہے۔ مگر قرآن نہیں کہتا کہ رسول کو اپنا اسوہ بناؤ، ہم نے ان کو تمہارے لیے اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ وہ نمونہ بنایا کس لیے؟ صرف فضائل کی حد تک نعرے لگانے کے لیے بس؟ یہ نہیں، اسوہ بنایا تاکہ ان کو فالو کیا جائے۔ اسوہ کا مطلب ہی ہے، امام کا مطلب ہی ہے کہ وہ آگے ہو اور ہم کے پیچھے حرکت کریں۔ بس یہ جو امام ہے اس کی زندگی کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، ایک مختصر جو ہے، جو تھوڑا بہت وقت بچا ہے، آپ کی زندگی جو ہے جب شروع ہوتی ہے 10 سال کی عمر میں ظاہری اسلام لائے، امام علی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، 10 سال کی عمر میں ظاہری طور پر اسلام لاتے ہیں۔ جب رسول خدا جو دعوت دیتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو آپ کی عمر تقریباً 9-10 سال کی ہے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں آپ ہیں۔ جب آپ اسلام لاتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب پورا معاشرہ، مکے کا پورا معاشرہ جو ہے تلا ہوا ہے مخالفت پر، رسول کی مخالفت پر۔ ایک ایسے زمانے میں ایک بچہ جو ہے اسلام لایا ہے، ایک خوف کا ایک عالم ہے۔ کوئی بہت گنے چنے افراد ہیں جو آہستہ آہستہ رسول سے نزدیک ہوتے ہیں۔ ایک گھٹن کا عالم ہے۔ مکے کا معاشرہ آزاد معاشرہ نہیں تھا کہ جس کا جو جلتا ہے چاہے جو ہے وہ رسول کی آواز پر لبیک کہتا ہو، آگے بڑھ جائے اور مسلمان ہو جائے، نہیں۔ ایک ایسے حالات کے اندر، ان سخت ترین حالات کے اندر یہ شخص جو ہے، وہ یہ بچہ جو ہے ایمان لاتا ہے۔ 13 سال کی زندگی جو مکہ کی انہی سختیوں کے اندر گزر جاتی ہے۔ اب یہ جو ہے وہ ایک جوان ہو چکا ہے۔ یہ بچہ جو کل 10 سال کا تھا، آج 13 سال کی زندگی مکہ میں گزارنے کے بعد ایک جوان ہو چکا ہے۔ ایک جوان کو سوچیں کہ جس نے 13 سال اپنی زندگی کے، اس مکے کی زندگی کے اندر سختیوں کے اندر گزار دیے، اور قدم قدم پر جو ہے رسول کی حمایت کی، قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا۔ خود آپ کے الفاظ ہیں، اس طرح سے میں نے رسول کی جو ہے وہ
پیچھے چلا جس طرح سے ایک اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے چلتا ہے, اس طرح سے ہمیشہ ساتھ 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 ساتھ, کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. اب جب کہ جو ہجرت کا وقت آتا ہے, اب جب حکم آتا ہے کہ ہجرت کرنی ہے, ہجرت کا مطلب کیا ہے کہ اب جب مدینہ جائیں گے تو یہ حالات نہیں ہوں گے, اس لیے کہ مدینہ کے اندر حکومت اسلامی بننے والی ہے, اس لیے کہ مدینہ کے اندر ہم مسلمانوں کی حکومت ہوگی. خود مدینہ والے آمادہ ہیں, رسول خدا بھی آمادہ ہیں جانے کے لیے, دونوں طرف سے جو ہے وہ ہمانگی ہے کہ یہاں پہ افراد جائیں گے, وہاں سے وہ لوگ بالکل, وہ خود بھی معاشرہ ایسا ہے مدینہ کا جو پیاسا ہے, ضرورت ہے ان کو ایک اسلامی معاشرے کی. یہاں سے رسول خدا بھی چاہتے ہیں کہ مکہ سے نکلیں, کیونکہ مکہ میں یہ کام ممکن نہیں ہے. دونوں طرف سے جو ہے کامل طور پہ جو ہے کوارڈینیشن موجود ہے, اور یہ کوئی بھی دیکھنے والا شخص کہہ سکتا ہے کہ مدینہ کی زندگی مکہ کی زندگی سے بہت بہتر ہونے والی ہے. ایسی حالات کے اندر دیکھیں وہ حالات کیا ہیں, ایک شخص جس نے 13 سال سخت ترین حالات کے اندر زندگی گزاری ہے, اب جب کہ تھوڑی آسائش کا وقت آنے والا ہے, جب کہا جاتا ہے کہ اب ایک شخص ہے کہ جس کو رسول خدا کی جان بچانی, کون آگے بڑھتا ہے؟ علی کہتے ہیں میں آگے بڑھوں گا. وہ یہ نہیں کہتے کہ اب جب کہ وقت آنے والا ہے آسائش کا, اب جب کہ پھل دینے والے ہیں ساری تبلیغات, نہیں, عین اس وقت کے کہتے ہیں کہ میں آؤں گا, آپ کے بستر پہ لیٹوں گا. یہ ہے کس طرح سے ہم پہچانے کس قدر فداکاری ہے, کس قدر ایثار ہے. یہ نہیں کہا کہ ہاں کوئی اور آ کے لیٹ جائے, میری تو بہت بڑا مقام ہے, میری معرفت اور میرے علم کا تو یہ عالم ہے, میں تو اسلام کی بہت خدمت کر سکتا ہوں. ایک عام آدمی آ کے لیٹ جائے, اس کی جان چلی جائے گی تو اتنی اہمیت نہیں ہے. میں اگر جو ہے وہ زندہ نہ رہا, میں اگر زندہ رہوں گا تو خیبر و خندق و احد پتہ نہیں کہاں کا میری ضرورت پڑنے والی ہے اسلام کو, میں تو وہاں خدمت کروں گا. یہاں پہ کوئی بھی لیٹ جائے نہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پہ اسی طرح سے اپنے آپ کو بہلاتے ہیں اور توجیہات کرتے ہیں کہ ابھی تو ہم کو اور بہت سے کام کرنے ہیں. نہیں, آپ نے کہا کہ اس وقت رسول کو ضرورت ہے میری, میں آؤں گا اور یہ کام کروں گا. اور پھر وہ آیت نازل ہوتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کہ جو معاملہ نہیں کرتا خدا سے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں, کس چیز کی خاطر؟ خدا کی مرضی کے لیے فقط, نہ کوئی اور چیز ان کے مد نظر نہیں, بس خدا جو ہے راضی ہو جائے. یہ جوان آتا ہے اس وقت جو ہے, اور اب ہم یہ واقعات پڑھ چکے ہیں جب کہ اس شب ہجرت کے, ہم کو معلوم ہے کہ وہ رسول خدا کی جان بچ گئی اور امام علی کی جان بچ گئی اور سب کچھ ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اس وقت جب آپ لیٹے ہیں اس بستر پہ, موت یقینی تھی, ایسا نہیں تھا. یہ تو اب ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہوا, اس وقت موت یقینی تھی. اور آپ کہتے ہیں میں اس رات جس طرح سے اطمینان کے ساتھ سویا, پوری زندگی میں نہیں سویا. یہ ہے آپ کی معرفت کا عالم, یہ ہے محبت رسول کا عالم. خوب, اس سے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ واقعہ, اب ہجرت کر کے اب اس مدینہ کے معاشرے کے اندر آ جاتے ہیں. یہاں پر کیا سکون اور چین ملا آپ کو؟ نہیں. اسلام جو ہے وہ پہلے دن سے جو ہے وہ مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہے. ہر روز جو ہے جنگ 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 جنگ, بدر سے لے کے آخر تک جو ہے آپ کی زندگی جو ہے میں یہ جنگیں نظر آتی ہیں. آپ نے ہر لمحے پہ جو ہے رسول کا اس طرح سے ساتھ دیا کہ آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے رسول کا ساتھ دیا, اس طرح سے اپنی جان کو رسول پہ قربان کیا, ایسے موقعوں پر, ایسے لمحات کے اندر جہاں بہادروں کے قدم لڑک جاتے تھے, وہاں پر میں ایک ثابت قدم رہا. اس طرح سے اپنی پوری زندگی کو جو ہے وہ اس رسول کی پر قربان کیا, اسلام پر قربان کیا, خدا کی مرضی کی خاطر جو ہے زندگی کو گزارا. جب یہ زمانہ بھی گزر جاتا ہے, رسول کی رحلت ہو جاتی ہے, آپ ایک شخص کو جو ہے امام بنا کر گئے, اس معاشرے کا جو ہے ولی بنا کر گئے, مولا بنا کر گئے. اس معاشرے کی باغدوڑ اس شخص کے ہاتھ میں دے کر گئے جس نے بچپن سے لے کر اب تک جو ہے قربانی کے سوا کچھ نہیں دیا اسلام کو, کچھ لیا نہیں ہے, فقط دیا ہے, فقط قربانی دی ہے. اب جب کہ اس کی خلافت اور امامت کا وقت آتا ہے, اور خلافت اور امامت بھی اس کو اس لیے نہیں چاہیے کہ جو ہے مجھے کچھ مل جائے, نہیں, تاکہ اسلام کے جو درخت جس کی بنیاد, جس کی جڑ جو ہے ابھی بہت مضبوط نہیں ہوئی ہیں, اس کو ابھی ضرورت ہے ایک باغبان کی جو اس کی جو ہے وہ پرورش کرے تاکہ پھل دے سکے, تاکہ مسلمان اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکے, پوری دنیا فائدہ اٹھا سکے, انسانیت فائدہ اٹھا سکے. اب جب دیکھتا ہے کہ اس سے جو ہے یہ منصب جو ہے چھین لیا جاتا ہے, صبر کرتے ہیں. کیوں صبر کرتے ہیں؟ کیوں قیام نہیں کرتے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ اس وقت قیام کرنا مصلحت کے خلاف ہے. جو ہدف میرا ہے کہ اسلام کی حفاظت, یہ عین اس کے خلاف ہے. میرا ہدف حکومت ہر صورت میں نہیں ہے, حکومت ہے اسلام کی ترویج کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے. اگر میری حکومت سے خود اسلام پر حرف آ جائے تو میں صبر کروں گا.
خوب یہ علی والوں کے درس نہیں لینا چاہیے کیا؟ ہر زمانے میں ایک طرح سے بات نہیں ہو سکتی، حالات مختلف ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر. ممکن ہے ایک زمانے میں ایک طرح سے حرکت کی جائے، ایک زمانے میں کسی اور طرح سے حرکت کی جائے، کہیں پہ قیام کیا جائے، کہیں پہ رکا جائے. لیکن اگر آپ اوپر سے دیکھیں گے تو در حقیقت ہدف وہی ہے. یہ شخص رکا نہیں ہے، اس نے اپنا راستہ جو ہے وہ چینج کیا ہے. اس 25 سالہ دور کے اندر کہ جو آپ کی رحلت سے لے کر خلافت امام تک کا زمانہ 25 سال کا ہے، مشہور کیا ہے کہ آپ نے گوشہ نشینی کی زندگی گزاری، یعنی آپ کو کوئی سروکار نہیں تھا معاشرے کے اندر. کیا اور ایسا نہیں ہے، کس نے کا سروکار نہیں تھا. آپ نے اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر ہر قدم پر جہاں ہو سکتا تھا اس معاشرے کے اندر جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اس کے اندر جو ہے اپنی ایڈوائس اور اپنی مشورے کا کام دیا ہے. خود کہتے ہیں جب خلافت ملتی ہے، جب خلافت کے لیے لوگ آتے ہیں اور وہ ایک ہجوم ہوتا ہے اور جو آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ اس کو قبول کر لیں اور ہمارے پاس اب کوئی امیر نہیں ہے آپ کے سوا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بہتر ہے کہ تم کسی اور کو اپنا امیر بنا لو، مجھے وزیر ہی رہنے دو. تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں وزیر رہوں اس سے کہ میں امیر ہو جاؤں. امیر یعنی عربی والا، یعنی سردار بن جاؤں. اس سے تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں سردار سے زیادہ وزیر ہی رہنے دو مجھے. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے میں پہلے اب تک 25 سال کے دور میں وزارت کا کام کیا، وزارت یعنی کیا؟ ایڈوائزری رول پلے کیا ہے. میں مشورہ دیتا رہا ہوں ہمیشہ مسلمانوں کی، چاہے وہ خلیفہ اول ہوں، چاہے خلیفہ دوم ہوں، چاہے خلیفہ سوم ہوں. بہتر ہے. کیوں کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ معاشرہ برداشت نہیں کر پائے گا. آج آگے بڑھ کر یہ معاشرہ کہہ تو رہا ہے کہ ہم آپ کی ضرورت ہے، اور یہی ہوا. جب کچھ عرصہ گزرا اور علی علیہ السلام نے اپنی عدالت کو دکھایا معاشرے کو، وہی لوگ جو بڑے بڑے صحابہ جو آگے بڑھ کر کل کو کہہ رہے تھے کہ آپ اس امارت کو اور خلافت کو قبول کر لیں، آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میں ہر وہ مال جو کہ ناحق لیا گیا ہوگا اس کو واپس لے لوں گا، یہ آپ جو ہے آج کے آپ کی حکومت کے بعد اس کو اپلائی کریں اس رول کو، اس سے پہلے جو ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنی بیعت جو ہے وہ باقی رکھتے ہیں، اس کنڈیشن پہ آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں. امام کہتے ہیں نہیں. کتنے سال بعد حکومت ملی ہے؟ کتنے سال بعد خلافت ملی ہے؟ 25 سال بعد خلافت ملی ہے. معمومین کو دیکھیں تو یہ عالم ہے کہ ذرا سی کہیں پہ اس طرح سے چانس مل جائے کوئی فوراً اس کو جو ہے وہ اس طرح سے چپٹ جاتے ہیں اس سے کہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ امام کی حالت کیا ہے کہ 25 سال بعد اس صبر کے زمانے کے بعد اب حکومت ملی ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی سودا بازی کرنے کو تیار نہیں اصولوں پہ. نہیں، اگر ناحق میں دیکھوں گا تو وہاں پہ میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا. ایک اس طرح کی زندگی ہم کو نظر آتی ہے. لیکن بعض چیزیں انسان کے اندر جو ہیں کچھ صفات ہوتی ہیں. ایک دفعہ انسان کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، ایک دفعہ ایک حال ہوتا ہے. فرض کریں میں کہوں کہ ایک شخص ہے، آپ نے سنا کہ مثلا فلان شخص نے فلان اسکول کے لیے، فلان کالج کے لیے، ہاسپٹل کے لیے جو ہے مثلا 1 کروڑ روپے کا جو ہے وہ ڈونیشن دے دیا. آپ کبھی کبھی سن کے جو تعجب کرتے ہیں، فلان شخص نے، وہ تو اتنا بخیل آدمی اصلا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس نے کبھی جو 1 روپیہ بھی نہ دے، وہ اس نے 1 کروڑ روپے کا ڈونیشن دے دیا. معلوم ہوا کہ ان صاحب جو ہیں تو بخیل، لیکن ایک حال ایک آیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ جوش میں آ کے جو ہے 1 کروڑ روپے دے دیے. اسے کہتے ہیں حال. اس شخص کا اس صفت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سخاوت نہیں ہے، اس کو سخی نہیں کہیں گے، یہ ہے بخیل. اس وقت پتہ نہیں ایک جوش میں آ کے اس نے کچھ کام کر دیا. ہے انتہائی ڈرپوک، لیکن اس وقت پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے جو ہے ایک ایسا وار کیا دشمن کے اوپر کہ وہیں پہ جو ہے وہ دشمن بھاگ گیا. یہ ہے شجاع نہیں، ایک ایسا اس کے اندر ایک جوش اس وقت بس آیا تھا کہ اس نے کام کر دیا. اس کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر مجھ سے کیسے ہو گیا. اس کو کہتے ہیں حال. ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر عام طور پر اسی طرح زندگی گزار ہوتے ہیں. ماہ رمضان آتا ہے، شب قدر آتی ہے، ایک حال آتا ہے، خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ حال ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، بعد میں پورا سال جو ہے وہ خبر نہیں ہوتی. اسے کہتے ہیں حال. لیکن ایک دفعہ ایک چیز ہوتی ہے، ملکہ بن جاتی ہے، اس انسان کی صفت بن جاتی ہے. ایک شخص شجاع ہے، لیکن نہ فقط 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے نہیں، پوری زندگی شجاع ہے. ایک شخص سخی ہے، مثلا حاتم طائی کی طرح، نہیں کہ مثلا 1 دن کوئی آئے گا تو دوں گا، 1 دن آئے گا تو میں نہیں دوں گا، نہیں، ہر حال میں جو ہے وہ مثلا دے رہا ہے. کوئی بھی مانگ لے، یہ نہیں پوچھتا تمہیں ضرورت ہے کہ ضرورت نہیں ہے. فقیر کو بھی دے رہا ہے، امیر کو بھی دے رہا ہے، غنی کو بھی دے رہا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے مثلا. اس کو کہتے ہیں سخی بن گیا. امام علیہ السلام کیا ہیں؟ کیا اسی طرح سے امام علیہ السلام سخی ہیں؟ کیا امام علیہ السلام اسی طرح سے شجاع ہیں؟ کیا امام علیہ السلام اسی طرح سے کریم؟ نہیں، امام علیہ السلام اس طرح سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب دینے پہ آ رہے ہیں تو ہم دیکھیں پوری زندگی بس دے ہی رہے ہیں، نہیں.
عجیب ہے امام علیہ السلام کی زندگی. ہم کو بعض دفعہ ایسے چیزیں نظر آتی ہیں کہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ تو عجیب ہے. امام خود کہتے ہیں میرے کرم کا یہ عالم ہے کہ اگر میرے پاس 2 انبار 2 گوڈاؤن جسے آپ کہتے ہیں بھرے ہوئے ہوں, ایک سونے سے اور ایک گھاس پوس سے, 2 انبار ہیں میرے پاس, 2 اسٹور ہیں, ایک کے اندر سونا بھرا ہوا ہو, ایک کے اندر گھاس پوس بھری ہوئی ہو, میں جب دینے پر آؤں گا, جب دوں گا کسی کو, تو میں یہ نہیں کہوں گا پہلے اس سے شروع کرتا ہوں گھاس پوس سے, وہ جب ختم ہو جائے گا تو نہیں, سونے کے انبار سے دینا شروع کروں گا. یعنی جتنا میں پہلے دے سکتا ہوں اتنا دوں گا, اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائے گا, میرے پاس اتنی ہی سکت ہے, اتنی ہی توان ہے, تو یہ دوں گا. یہ امام کے کرم کا عالم ہے. اسی امام کے پاس جب عقیل آتے ہیں حکومت کے دوران, آپ کی خلافت ملنے کے بعد, آپ کے بھائی, خود اپنا بھائی آتے ہیں, اور فقر کا یہ عالم ہے کہ خود امام علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر خود امام کے الفاظ ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی اس طرح سے جو ہے وہ چکر کاٹ رہا ہے کہ بچوں کی حالت دیکھا جائے تو فقر سے ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہیں. بھائی ہے اور بھائی کی اولاد ہے, اتنے چکر کاٹتے ہیں. عقیل سمجھتے ہیں کہ میں اتنے چکر کاٹوں گا تو امام کے دل میں تھوڑا سا جو ہے وہ رحم آ جائے گا. یہ کون شخص ہے؟ وہ کریم, اتنا کریم. امام خود کہتے ہیں کہ عقیل آتے ہیں اور مجھ سے بات کرتے ہیں اور اپنے فقر کا حالت سناتے ہیں, اور میں بھی بہت, امام بالآخر دے نہیں رہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو جو ہے ان کی بات بھی نہ سنیں, بہت غور سے ان کی بات سنتے ہیں. اس طرح سے کہ عقیل سمجھتے ہیں کہ اب کچھ مل جائے گا. مل جانے سے مراد کیا ہے؟ ان کے حق سے زیادہ مل جائے گا. نہیں, منظور یہ تھی کہ ان کا جو حق ہے اس سے زیادہ بیت المال سے کچھ مل جائے. امام کہتے ہیں اتنا آیا گیا کہ وہ خود یہ سمجھا کہ اب کچھ امام دے دیں گے. لیکن امام علیہ السلام نے ایک دن کیا کیا, آپ نے سنا ہے, وہ مشہور واقعہ ہے, اس لوہے کو گرم کیا, عقیل جو ہیں وہ نابینا ہیں, ان کے جسم کے پاس لے گئے. عقیل نے جو ہے وہ چیخ ماری, نال و فریاد کیا کہ اے علی یہ کیا کر رہے ہیں. امام نے کہا کہ تم اس ایک استعمال کے لفظ کھیل کا, یہ تو کھیل کی آگ ہے, تم اس سے جو ہے وہ نالہ و زاری کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ میں علی اس آگ کے اندر, جہنم کی اس آگ کے اندر جلوں اور اس سے نالہ و زاری نہ کروں. بھائی ہے اور بھائی کی اولاد ہیں, دیکھ رہے ہیں, لیکن کہہ رہے نہیں, حق سے زیادہ نہیں دوں گا. اسی خطبے کے اندر آخری جو 225 نمبر کا شاید خطبہ ہے, آپ جا کے ضرور اس کا مطالعہ کریں. آخری جو الفاظ ہیں وہ وہی مشہور جملہ ہے کہ اگر جو ہے علی کو پوری دنیا کی بلکہ 7 افلاک کس طرح سے الفاظ ہیں کہ حکومت دے دی جائے اور کہا جائے کہ اس کے بدلے میں اس چونٹی کے منہ سے جو ہے اس درخت کا جو ہے ایک پتا, چونٹی کے منہ میں کتنا پتا آتا ہے, تھوڑا سا, یہ چھین لیا جائے تو میں گوارہ نہیں کروں گا. اتنا ظلم برداشت نہیں کر سکتا میں کسی کے اوپر. 7 افلاک کی حکومت مجھے دے دی جائے, فقط یہ کہا جائے کہ اس چونٹی کے منہ سے اس کو ناحق چھین لو. علی کو یہ گوارہ نہیں ہے. اور پھر وہی مشہور جملہ کہ اس دنیا کی حیثیت میرے سامنے کچھ نہیں ہے. یہ علی ہے. بس ایک طرف دیکھا جائے تو کرم کا وہ عالم ہے کہ کہتے ہیں کہ میں سونے کا انبار ہوگا تو پہلے اس کو خالی کروں گا, لیکن ناحق نہیں دوں گا کسی کو. حاتم طائی کی طرح نہیں ہے کہ دینے پہ آؤں گا تو بس نہیں, دیکھوں گا حق کہاں پر ہے وہاں پہ دوں گا. جہاں دینا ہوگا, جتنا دینا ہوگا اتنا دوں گا. کیونکہ علی کو یہ شوق نہیں کہ اس کو تاریخ جو ہے سخاوت سخی کے نام نہیں, جو چیز ان تمام چیزوں کو جمع کر سکتی ہے. اسی طرح سے جو ہے ایک اور چیز, ایک طرف آپ دیکھتے ہیں فاتح خیبر ہے, ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں درود بھیجو محمد و آل محمد پر, کہ اے علی تو پورا لشکر ہے. علی ایک تنہا ایک سپاہی نہیں ہے, علی پورا لشکر ہے. یہ شجاعت کا عالم ہے. ایک طرف آپ اس علی کو اس طرح سے دیکھتے ہیں شجاعت کے عالم میں. اسی علی کو آپ دیکھیں معاویہ کے پاس امام علی علیہ السلام کا جو ہے کوئی چاہنے والا جس نے دیکھا امام کی زندگی کو نزدیک سے, امام کے معاویہ کے دربار میں آتا ہے. معاویہ سے پوچھتا ہے علی کے بارے میں, تم بتاؤ کہ علی کس قسم کے ہیں, ان کی زندگی کس قسم کی ہے. وہ جب تعریف کرتا ہے, توصیف کرتا ہے, بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا علی وہ ہیں کہ جب تم ان کو راتوں کو دیکھو گے تو اندھیری راتوں کے اندر اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھے ہوئے گریہ و زاری کرتے ہوئے, اور کبھی زمین پر اس طرح سے تڑپ رہا ہوتا ہے جس طرح سے سانپ نے کسی کو ڈس لیا ہو. اس طرح سے تڑپتا ہے, اس طرح سے آہوزاری کرتا ہے, اور پھر کہتا ہے آہ من قلت الزاد وطول السفر وطول الطریق وبعد السفر, کہ زاد راہ کتنا کم ہے, راستہ کتنا طولانی ہے, منزل کتنی دور ہے. وعظیم المورد, اور وہ جہاں جانا ہے جو قیامت کا میدان ہے,
جو قبر ہے، قیامت ہے، وہ کتنی بڑی جگہ ہے، وہاں پہ جواب دینا ہے. آہ من قلت الزاد، آہ کرتا ہے، نالو زاری. یہ وہی علی ہے کہ جو فاتح خیبر ہے، وہاں پر اتنا شجاع ہے، اور یہاں پر اس طرح سے زمین پر تڑپ رہا ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا یہ وہی علی جو فاتح خیبر تھا. یہ کس طرح سے چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ ذات کے اندر. ان کو اگر کوئی چیز جمع کرتی ہے، کوئی ایک صفت جو ان تمام چیزوں کو جمع کر دیتی ہے، کرم کو بھی جمع کر دیتی ہے، اور اگر ہاتھ روکنے پر آئے تو اس طرح سے ہاتھ روک دیتا ہے. شجاع ہے تو اس طرح سے، تڑپتا ہے تو اس طرح سے. ایک چیز وہ ہے ان کا موحد ہونا، مومن ہونا، ہر چیز کے اندر خدا کی مرضی کو دیکھنا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ وجہ اللہ ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے آپ ید اللہ ہیں، کیسے ید اللہ ہیں؟ کیوں ید اللہ ہیں؟ کیونکہ آپ کا ہاتھ نہیں اٹھتا مگر خدا کی مرضی کے. یعنی اگر فرض کر لیں بے فرض محال، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر خدا کسی جسم کی صورت میں سامنے آتا اور اس کا کوئی ہاتھ ہوتا تو وہیں اٹھتا جہاں علی کا ہاتھ اٹھا ہے. یہ ہے ید اللہ. ید اللہ یعنی وہی کام جو کہ خدا کرتا ہے، یہ علی کا وہی کام علی کے ہاتھ سے انجام پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے اپنے آپ کو فانی کر دیا ہے خدا کی مرضی کے اندر. کوئی صفت اگر جمع کر سکتی ہے. بس عزیزان محترم، یہ فضائل اپنی جگہ پر، یہ امام کے فضائل سننے کے لیے بھی ہیں، سمجھنے کے لیے بھی ہیں، غور کرنے کے لیے بھی ہیں. اگر اپنے آپ کو ان کی امامت میں لانا چاہتے ہیں، امامت کا مطلب بیان کیا. امامت اس وقت ہے کہ جب ماموم وہی کام کرے جو امام کر رہا ہے. اگر اس طرح سے اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر ہم چلا سکتے ہیں تو ہم کو حق ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارا امام علی ہے. البتہ ایسے افراد گزرے ہیں تاریخ کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایگزامپل نہیں ہے. اصل افراد ہیں کہ جن کی زندگی کو ہم دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایک واقعی ماموم بنا جا سکتا ہے. کربلا کا میدان ہمارے لیے حجت تمام کر دیتا ہے. ہر ایک کے لیے حجت تمام کی ہے، نہ فقط جوانوں کے لیے، نہ فقط مردوں کے لیے، نہ فقط خواتین کے لیے، ہر ایک کے لیے. چاہے وہ 80-90 سال کا انسان ہو، چاہے ایک 11-12 سال کا بچہ ہو، چاہے وہ 20-30 سال کا جوان ہو، علی اکبر اور عباس کی صورت میں، چاہے قاسم ہو، چاہے ہر ایک کے لیے جو ہے یہاں پر. حتیٰ خواتین نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے لیے یہاں پہ کوئی درس نہیں ہے. زینب و ام کلثوم کی زندگی کو دیکھیں، سکینہ اور رباب کی زندگی کو دیکھیں. ہر ایک کے لیے حجت تمام کی ہے. کل آپ کی خدمت میں اس بچے کا تذکرہ ہوا، اس 11-12 سالہ بچے کا، اس کی معرفت کا آپ نے اندازہ لگایا کہ کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو امام پر قربان کیا. آج کچھ بوڑھے افراد کا تذکرہ کرتے ہیں. کربلا کے میدان میں 2 دوست ہیں، ایک حبیب، ایک مسلم ابن اوسجہ. حبیب وہ ہیں کہ جو صحابی رسول بھی ہیں، بچپن سے امام علیہ السلام کے دوست ہیں، امیر المومنین کے صحابی ہیں. کوئی وہ جنگ نہیں ہے کہ جس میں امیر المومنین نے شرکت کی ہو. تمام ان جنگوں میں آپ کے ساتھ ہیں. جہاں میثم کا نام آتا ہے، میثم تمار جیسے صحابیوں کا نام آتا ہے، جہاں مالک اشتر کا نام آتا ہے، اس صف میں حبیب ابن مظاہر کا نام آتا ہے. جب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لوگ بیعت کرتے ہیں. مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر وہ ہستیاں ہیں کہ جو آگے ہیں اس مہم کے اندر، لوگوں کو دعوت دینے کے اندر. لیکن جب حالات خراب ہوتے ہیں، ابن زیاد کے ڈر سے لوگ چھپ جاتے ہیں، لوگوں کو زندان میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، تو مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر کے قبیلے کے لوگ ان 2 ہستیوں کو ایسی جگہ چھپا دیتی ہیں تاکہ ابن زیاد کے زندان سے محفوظ رہیں اور ایک وقت آنے پر امام کی خدمت میں جا سکیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے. حبیب اور مسلم ابن اوسجہ وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک وقت اپنے آپ کو کربلا پہنچا دیتے ہیں. بعض اہل منبر یہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حبیب کو خط لکھا تھا اور ان کو کربلا آنے کی دعوت دی تھی. لیکن یہ خط کا میں کوئی تذکرہ کسی معتبر مقاتل کے اندر جو پرانے ہیں ہمارے پاس ریسورسز ہیں اس میں نہیں پا سکا. اور شاید ایسا ہی ہے کہ ضرورت نہیں تھی امام کو خط لکھنے کی حبیب کو. حبیب بچپن کا دوست ہے امام کا، واقعاً حبیب ہے. اس حبیب کا اگر کوئی حبیب ہے تو یہ حسین ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ خط لکھ کے بلایا جائے. خود کربلا پہنچتے ہیں مسلم ابن اوسجہ کے ساتھ
کربلا پہنچنے کے بعد جب امام کی تنہائی کو دیکھتے ہیں تو امام سے عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ اطراف میں بنی اسد کے جو قبائل ہیں میں ان سے جا کے کچھ مدد مانگوں، شاید آپ کے لیے کچھ کمک آ سکے۔ امام اجازت دیتے ہیں، خود اس قبیلے کے ہیں، بنی اسد کے ہیں، جاتے ہیں، لوگوں کو ایک ایسا خطبہ دیتے ہیں، لوگ جنگ کرنے کو آمادہ ہوتے ہیں۔ 90 افراد ہیں جو کہ اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں اور حبیب کے ساتھ امام کی خدمت میں جانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر خبر ابن زیاد کو ہو جاتی ہے، فوراً ایک لشکر کو بھیجا جاتا ہے، 400-500 افراد کو بھیجا جاتا ہے کہ یہ افراد امام سے ملحق نہ ہونے پائیں۔ ایک جنگ ہوتی ہے اور بالآخر حبیب دیکھتے ہیں کہ یہاں سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں ہے، لوگ واپس چلے جاتے ہیں، لیکن حبیب بالآخر کسی طرح اپنے آپ کو دوبارہ امام تک پہنچاتے ہیں۔ صبح عاشور آتی ہے، آہستہ آہستہ اصحاب ایک ایک کر کے اپنے آپ کو فدا کر رہے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ مسلم ابن اوسجہ جنگ پر جاتے ہیں، ایک بوڑھا صحابی امام کا، مسلم ابن اوسجہ اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، بالآخر جب زمین پر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حبیب اور امام علیہ السلام آپ کے سرانے موجود ہیں، ابھی جسم میں کچھ سکت باقی ہے۔ مسلم ابن اوسجہ حبیب کی جانب اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں، حبیب ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر تم کچھ وصیت کرنا چاہو۔ مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں کہ میری بس ایک ہی وصیت ہے، اور اشارہ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی جانب کہ اے حبیب دیکھو اس امام کو تنہا نہ چھوڑنا، دیکھو اپنا سب کچھ جس پر قربان کر دینا۔ یہ کہہ کے مسلم ابن اوسجہ تو شہادت پا جاتے ہیں، اب یہ حبیب ایک دوسرا دوست ہے جو باقی بچ گیا ہے۔ آخر حبیب نے مذاہب امام سے اجازت طلب کرتے ہیں، نہیں معلوم امام علیہ السلام نے کس طرح ایسے اجازت دی ہوگی، ایک ایک کر کے جب صحابی جا رہے ہیں، اب یہ بچپن کے دوست کا وقت بھی آ گیا، اب یہ بھی چلا جائے گا چھوڑ کر۔ بالآخر امام علیہ السلام اجازت دیتے ہیں، حبیب آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنے ہدف کا تعارف کراتے ہیں، اور بالآخر زمین پر آتے ہیں، امام علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے سرانے موجود ہیں۔ امام علیہ السلام آتے ہیں، حبیب سے کہتے ہیں، حبیب تو فاضل انسان تھا، تو وہ تھا کہ جو ایک ایک شب میں پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اے حبیب تو نے واقعاً یہ حق ادا کیا، اپنی جان قربان کر کے وہ حق ادا کر دیا، اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے خدا ہماری جانیں جو قربان ہوئی، ہمارے اصحاب کی جو جانیں قربان ہوئی ہیں، اس کا حساب بس تجھ سے ہی ہم مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے خدا ہماری اس خلیص عبادت کو قبول فرما، اے خدا ہمیں ان اصحاب باوفا امام حسین علیہ السلام کی طرح وہ معرفت و بصیرت عطا فرما کہ اپنا سب کچھ امام کی راہ میں قربان کر سکیں۔ اے خدا اس دور کے اندر جو مشکلات ہیں، جو دین پر مشکلات ہیں، ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ان کو سمجھنے کے بعد بہترین طریقے سے اس کو ادا کر سکیں۔ اے خدا امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اس سلسلے میں ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام مومنین و مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔